بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حصہ ششم۔ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں آج ہم جانیں گے اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم، تعمیر بیت اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، مقام ابراہیم اور اس کی اہمیت، حجر اسود کا نزول، حج کا اعلان، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر اور ان دونوں کے درمیان مدت، اور اس طرح کی مزید اہم معلومات بحوالہ قرآن اور حدیث کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا، آپ علیہ السلام نے اس کی فوراً تعمیل کی اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے کامیاب ہونے پر آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہوئے آپ کی اولاد میں برکتیں پیدا فرمائیں اور آپ علیہ السلام کے اعمال کو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا، چنانچہ آپ مکہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر دیں۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور یہ بھی یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو وہ یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک آپ ہی سب کی سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، بلا شبہ آپ ہی بخشنے والے، بے حد رحم کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 تا 128۔ اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تاکہ لوگ آپ کے پاس تمام دور دراز مقامات سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ سورۃ الحج آیات نمبر 26 تا 27۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جو بڑا بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت والا ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو اس حکم کو ماننے سے انکار کرے تو یقین مانو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ سورۃ العمران آیات نمبر 96 تا 97۔ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو وصیت کی کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں میں کتنی مدت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ ویسے تو اللہ کی ساری زمین مسجد ہے، جس جگہ نماز کا وقت آ جائے اسی جگہ نماز پڑھ لو۔ بخاری مسلم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر شروع فرما دی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے جا رہے تھے اور خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام چنائی کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر لانے کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ شروع اسلام میں اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان موجود تھے۔ یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے۔ طواف کے ساتھ چکر پورے کرنے کے بعد اس مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقرر کر لو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ جب تعمیر کرتے وقت دیواریں کچھ بلند ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے ایک پتھر حجر اسود نازل فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو بیت اللہ کی دیوار کے ایک کونے میں نصب کر دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو جب جنت سے نازل فرمایا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو چکا ہے۔ ترمذی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ میں مشرکین نے مکہ کی رکھی ہوئی تصاویر دیکھیں تو اس وقت تک اندر داخل نہ ہوئے جب تک کہ وہ ہٹا نہ دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بھی دیکھیں کہ ان کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان مشرکین کو برباد کرے۔ اللہ کی قسم، ان دونوں حضرات یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کبھی فال لینے کے لیے تیر نہیں پھینکے تھے۔ بخاری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر رکھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو سن چکے ہیں کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر موجود ہو۔ بخاری۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے والی تھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ۔ اے ہمارے رب، انہی لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے جو آپ کی آیات انہیں پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ یقیناً آپ سب پر غالب خوب حکمت والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے متعین فرما کر قبول فرما لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں۔ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس سے شام تک کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ مسند احمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اصل بنیادوں پر تعمیر کیا تھا، لیکن بعد میں قریش مکہ نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے لوگوں میں اعلان کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے رقم اکٹھی کرو، لیکن اس کے لیے وہ رقم دو جس میں حرام کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ رقم کم جمع ہونے کی وجہ سے انہوں نے بیت اللہ کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جسے خطیم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم نے کعبہ تعمیر کرتے وقت اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کی قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں یہ ضرور کرتا۔ میں ابھی اسے اصل بنیادوں پر تعمیر کروں گا تو لوگ اعتراض کریں گے۔ بخاری۔ بقیہ حصہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔